السلام علیکم جی، میں بلال عباسی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں پائے کے چوٹی کے. آپ ان کو عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ججز کو اپنے دلائل سے پریشان بھی کرتے ہیں اور ناراض بھی کرتے ہیں. آج کل ان کا ایشو چل رہا ہے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی ٹویٹر پر کافی چپکلیش جاری ہے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کیا ہو گیا اس انٹرویو کو لے کر آپ اور مہر بخاری کی تقریباً ایک ہفتے سے گفت و شنید ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے؟ شکریہ. میر بخاری صاحب اور ہمارا مسئلہ تو ختم ہو چکا ہے. وہ تو ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کا آپ کو علم ہے اور پہلے بھی میں اس پہ بولا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ دوبارہ بار بار میر بخاری کا نام لوں. وہ بیچاری بھی کہے گی کہ کس مصیبت کو دعوت دے دی کہ اب وہ جو سلسلہ ہے. اب تازہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اپنے لائیو ٹیلی کاسٹ میں. 10:32 انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا سیگمنٹ شروع ہوگا. 10:28 پہ ان کی پروڈیوسر کی کال آئی. ان کی ڈی این جی سی آئی ہوئی تھی, ان کا کیمرہ مین تھے اسی دفتر میں. 4 منٹ پہلے کال آئی پروڈیوسر کی کہ جی کچھ مجبوریوں کی بنا پہ ہمیں یہ سیگمنٹ ڈراپ کرنا پڑا. اور میں ان مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں, لیکن بہرحال ان کو خود مجھے ریگریٹ ضرور کرنا چاہیے تھا, آج تک نہیں کہا. یہ ایک چیز تھی جو میں نے ذکر کیا ٹویٹ میں. کیا چل رہا ہے عدالتوں میں؟ ججز کو شٹ اپ اور یو شٹ اپ کی کالز آ رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بھی دیکھے آپ نے کبھی ایسا ججز کے ساتھ ہو رہا ہے بیہیویئر؟ نہیں, پہلے بھی میں نے ججز کا ایسا بیہیویئر نہیں دیکھا ہے. آپ نے سوال کچھ دوسری طرح. ججز سنجوتا صاحب نے بھی یو شٹ اپ کہا, ان کو بھی سر دونوں نے غلط کیا. آپ یورپ میں جائیں, وہاں سے میں پڑھا ہوں, انگلینڈ سے میں نے لا پڑھی ہے, لیم کیا ہے, کورٹس میں وہاں پہ اپیئر ہوا ہوں, پیش ہوا ہوں, کورٹ پروسیڈنگ آبزرو کی ہے. آپ ججز کو بتا دیں کہ یہ کسی جج نے پاکستان میں وکیل کو یہ کہا ہے, وہ مان ہی نہیں سکتا ہے کہ جج جو ہیں وہ عدالتی کارروائی میں کسی وکیل کو شٹ اپ کہہ دیں. اچھا, اگر ان کو آگے سے یہ بتا دیں کہ جوابی بھی ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ بھی آ گئی, تو لہذا یہ ملک ہی ایسا ہے, یہاں سارے انہونے کام ہوتے ہیں. جس طرح وکیل ہیں, جس طرح جج ہیں. گزارش یہ ہے کہ پنجوتا صاحب تو اخلاقی طور پر بھی اور جو ہمارے ٹٹ فار ٹیٹ والا ہمارا کلچر ہے اس کے تحت بھی وہ تو پابند ہو گئے تھے, ورنہ وہ اگر خاموش رہتے تو اس کو اپنے کو وکلا سے گالیاں سننی پڑتی کہ جی کس طرح. لیکن بھائی پنجوتا ایک سینئر آدمی ہے اور وہ سمجھتا ہے, اس کا ایک وقار ہے. جج صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور چھوٹی سی بات پہ کہ جی مجھے فائل دکھائیں, وہ اس کیس میں وکیل ہیں, وہ آرڈر شیٹ دیکھنا چاہتے تھے, فائل دکھانے کے بجائے آپ اس کو شٹ اپ کہتے ہیں. یہ انتہائی نامناسب بات تھی. واٹس گوئنگ آن؟ عمران خان ول ڈسکوالیفائی؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ جیسے ڈیلی کی بیسس پر پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, نہ آئے تو ناقابل ضمانت فرنٹ گرفتاری جاری ہے. واٹس یور آن؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے نا, جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے اس کے ایگزیکٹلی 48 گھنٹے کے اندر اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. وہ فرد جرم کہاں گئی, وہ کیسز کدھر گئے, وہ کنوکشنز کدھر گئے, وہ قوانین کدھر گئے؟ آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جس شخص کا 48 گھنٹے کی بعد کا تقدیر کا پتہ نہ ہو, اور 48 گھنٹے کے بعد جو ہیں اس کی تقدیر کا جو وہ ہے اگدا کلتا ہے, تو پھر وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. سارے ان کے بچوں کے کیسز ختم ہوتے ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ختم ہوتے ہیں, کرپشن کے سارے کیسز ختم ہوتے ہیں, بلکہ وہ قوانین ہی جڑ سے اکاڑ دیے جاتے ہیں جن کے تحت وہ ٹرائی ہوتا ہے. آپ سپریمیسی آف لا پر اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پر بہت بلیو کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ پر صدارتی ریفرنس لانا پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی؟ ڈو یو ایڈمٹ؟ جی, میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف یہ غلطی نہیں تھی, اور بھی بہت ساری غلط فیصلے کیے تھے اپنے دور حکومت میں. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ جو ریفرنس لایا گیا تھا وہ تو باجوہ کا ریفرنس تھا. میں غلطی یہ ہے کہ پی ٹی آئی یوز کیوں ہوئی اس کے لیے. باقی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور پورے پاکستان کو علم ہے, پی ٹی آئی کو اس سے کیا پرابلم تھا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ جیسا ہوا, آپ کے کالے کوٹ والے بھائی ہیں, اس پر آپ کی کیا ریمارکس ہے سر؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے. شوکت عزیز صدیقی ایک دلیر جج تھے ہمارے اسلام آباد میں. جس دن یہ جج بنے سب سے پہلا کیس
جو ان کے سامنے لگا اس میں وکیل تھا، اور شوکت عزیز صدیقی کے آخر روز تک ہم نے اس کا رویہ بھی دیکھا ہے، اس کا کنڈکٹ بھی دیکھا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں، اس کی وہ تقریر جو انہوں نے پنڈی بار میں کی تھی وہ پریٹی انوارنٹڈ تھی۔ یہ مطلب حیثیت وکیل انہوں نے کہا تھا جنرل فیض مینیپولیٹ کر رہے ہیں، یہ تو اس کا سب کو پتا تھا، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دائیں ہاتھ میں جنرل فیض ہوتے تھے۔ دیکھیں مینوپولیٹ کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، لیکن اس کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ نواز شریف کے کیسز مجھے کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل پریٹی مطلب مناسب نہیں ہے جج کے پارٹ پہ کہ خود کہے کہ جی مجھے چونکہ نواز شریف کے کیسز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے جو پنڈی میں خطاب کیا وہ ویسے ہی بیل مجھے مار والی بات تھی۔ جج جو ہے ہائی کورٹ کا جج اس طریقے سے جا کے پھر آپ ایک ادارے پہ الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ادارہ کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کے پاس کیا مطلب یہ گریوڈ کس چیز پہ تھے؟ اور پھر یہ خود مانتا ہے کہ میں جی جنرل فیض سے ملتا رہا ہوں۔ کیوں ملتے رہے؟ آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں، آپ نے ملاقاتیں کی ہے، آپ نے وہاں پہ مس کنڈکٹ کر دیا۔ اینی ہاؤ صدیقی صاحب کے ساتھ میرا احترام کا رشتہ رہا ہے، اور یہ ان چیزوں سے میرا اختلاف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ عمران خان صاحب جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے یوٹیلائز ہوتے رہے، استعمال ہوتے رہے 3.5 پونے 4 سال، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ریفرنس ہے پی ٹی آئی استعمال ہو؟ دیکھیں میں خان صاحب کی وزڈم کو تو چیلنج نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے خود اس کو ایک سیاسی بصارت دی ہے، لیکن بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی خان صاحب کو بھی بہت ساری چیزوں کا احساس ہے، اور اب تو دیکھیں خواجہ آصف کا آپ نے یہ دیکھا ہوگا انٹرویو، انہوں نے کیا انکشافات کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا 21 میں 19 میں جنرل باجوہ میں لا رہے تھے، تو 2022 میں بھی جنرل باجوہ ہی لے کر آئیں گے، امریکہ کی طرف سے آگے سر؟ نہیں، امریکہ اور یہ نیکسس ہمیشہ رہا ہے۔ یہ جو سائفر کا ایشو ہے یہ ایڈمٹ ہو چکا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی میں 2 دفعہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے یہ مانا گیا، تمام سروسز چیف اس میں بیٹھے تھے۔ پھر شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے، اس نے اسد مجید کو بلایا جو کہ پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے جا کے اس سائفر کے تمام مندرجات کو درست تسلیم کیا۔ اگین اس کا اعلامیہ جاری ہوا اور سائفر کو درست تسلیم کیا گیا۔ پھر جو ہیں نیشنل اسمبلی میں سائفر جو ہیں پارلیمان کے ساتھ شیئر کیا گیا، سائفر کی کاپی اسپیکر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی۔ تو لہذا سائفر تو کوئی قصے پرینہ تو نہیں ہے۔ ڈونلڈ لو نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے یہ ریجیم چینج کرنی ہے، اور وہ میسج اس وقت کے آرمی چیف کے لیے تھا۔ اس میسج کی پرسوئنس میں یہ گورنمنٹ امپوز کی گئی، تو لہذا یہی سائفر کا کیا درا ہے سارا۔ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں عمل دخل ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن 12 منٹ میں قانون سازی ہو گئی، سب سے تیز قانون سازی ہو گئی پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں، اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ یور سیلف 22 کروڑ عوام کا باپ بھی کہہ دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی غلطی ہے؟ کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینا نہ کہ خان صاحب بلکہ تمام پارٹیوں کی غلطی تھی۔ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے تھے؟ کیا اس نے پہلے دن سے آتی ہی سب سے پہلے تو محسن کش ثابت ہوئے نواز شریف کے ساتھ جو اس نے کیا، اس کے بعد جو ہیں یہ ایک بھی اس کا فعل ایسا نہیں سامنے آیا ہے جس پہ کوئی اس کو داد دے سکے۔ پھر ایسے بندے کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا، دیکھیں سیاستدان اور تمام پارٹیز نے یہ مل کے کیا، ان کو یہ اگر ایسا نہ کرتے تو کم از کم یہ آج جو بے توقیر ہو رہے ہیں یہ بے توقیر نہ ہوتے۔ 22 کروڑ عوام کا باپ تو صرف عمران خان صاحب نے کہا، یہ غلطی ہے؟ مجھے تو ہانیسٹلی اگر میں نے سنا ہوتا تو میں ضرور مانتا، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ باجوہ جو ہیں ان کو قوم کا باپ کہنا میرا خیال جس نے بھی کہا ہے غلط بات ہے۔ شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ میں جو ان کا سیاست میں عمل دخل رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے